الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے وبینہما حجاب بعد الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون۔ اور جنت و دوزخ کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ دونوں فریق کو ان کی پیشانیوں سے پہچانیں گے، اور وہ جنتی کو پکاریں گے کہ سلام تم پر، اس جنت میں نہ گئے اور اس کی طمع رکھتے تھے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ان کی آنکھیں دوزخیوں کی طرف پھریں گی، کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو کچھ مرد ہوں گے جو اعراف پر ہوں گے، یعنی کہ وہ نہ جنت میں گئے ہوں گے نہ دوزخ میں گئے ہوں گے۔ اعراف ایک پردے کا نام ہے، وہاں پر یہ کچھ مرد ہوں گے۔ یہ وہاں پر جو کلام کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ جنت والوں کو دیکھیں گے تو ان پر سلامتی بھیجیں گے، جب دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو ان سے پناہ مانگتے ہوں گے دوزخ سے، اور کہتے ہوں گے یا اللہ ہمیں کافروں اور ظالموں میں سے نہ کرنا۔ یہ اعراف والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، جس کی وجہ سے ابھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا ہوگا کہ جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں۔ یہ وہاں سے جنت والوں کو سلام بھیجیں گے اور ان کو چہروں سے پہچانتے ہوں گے۔ سایہ مبارکہ میں پتہ چل رہا ہے کہ جنتی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے اور دوزخی اپنے وہ بھی چہروں سے ہی پہچانے جائیں گے۔ جنتی کے چہرے چمکتے ہوں گے، ان پر نورانیت ہوگی، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جو دوزخی ہوں گے ان کے چہرے پر سیاہی ہوگی، کالے ہوں گے، نیلی آنکھیں ہوں گی، ڈرونی چہرے ہوں گے، اور ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔ یہ اعراف والے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے۔ جنت اور دوزخ میں، یعنی کہ جنت ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اور دوزخ ہے ساتوں زمینوں کے نیچے، لیکن جب یہ اعراف والے کلام کریں گے، جنتی جنت میں سنتے ہوں گے، دوزخی دوزخ میں سنتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ جس کو چاہے جتنا نواز دے، چاہے تو دور کی آوازیں اللہ تعالیٰ ہی سنواتا ہے۔ کسی کی آنکھ اور اس کی جو بصارت ہے اور اس کی سننے کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھا دے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کی سماعت ہماری طرح نہیں ہوتی، نبیوں کی بصارت ہماری طرح نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کافی کمال عطا فرماتا ہے، وہ دور و نزدیک کی آوازیں سنتے بھی ہیں اور لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے واقف ہیں، وہ اپنے امتیوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی فریاد کو سنتے بھی ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے سلیمان علیہ السلام نے جو لشکر لے کر جا رہے تھے، جو چیونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھیں، میلوں دور تھیں، جو بات کر رہی تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی سن رہے تھے اور چیونٹیوں کی بات سن کر مسکرا رہے تھے۔ چیونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی، جو ان کی سردار تھی وہ کہہ رہی تھی اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ وہ چیونٹیاں آپس میں جو بات کر رہی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام میلوں دور سے سن رہے تھے۔ قرآن پاک میں ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ جب امتی مشقت میں پڑتا ہے، جب ہم لوگ جو نبی پاک کے امتی ہیں، جب مشقت میں پڑتے ہیں تو نبی پاک کے قلب انور پر وہ گرہ گزرتا ہے، یعنی کہ امتیوں کا تکلیف میں آ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقت اور تکلیف کا سبب بنتا ہے، آپ پر گرہ گزرتا ہے۔ اگر قرآن پاک کی یہ آیت ہے، یہ موجود ہے قرآن پاک میں، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے
کہ امتی جب مصیبت میں پڑتے ہیں نبی پاک پر گراں گزرتا ہے، تو جب نبی پاک کو اگر پتہ ہی نہیں ہے، امتیوں کے حال سے واقف ہی نہیں ہے، تو پھر گراں کیسے گزرتا ہے؟ جب تک ہمیں کسی کی تکلیف کا پتہ ہی نہ ہو، ہمیں معلوم ہی نہ ہو، تو ہم پر غم کیسے ہوگا، رنج کیسے ہوگا، ہمیں تکلیف کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے امتی مشقت میں پڑتے ہیں، نبی پر گراں گزرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امتیوں کے جو ان کے احوال ہیں، جو ان کے حالات ہیں، نبی پاک اللہ تعالیٰ کی عطا سے واقف ہیں، اپنی امتیوں کی فریاد کو سنتے بھی ہیں، ان کو دیکھتے بھی ہیں۔ جب شیطان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ شیطان کے بارے میں سب مانتے ہیں، وہ انسان کے خون میں گردش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تو مہلت دی ہے، اسے گمراہی کا منصب نہیں ملا، اسے مہلت ملی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا منصب ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو ماننے پر آئے تو انسان شیطان کا کمال مان لے، اور نہیں مانے تو نبی کے کمال کا انکار کر دے۔ اسے اپنی عقل کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی عقل کہیں اسے گمراہی کی طرف تو لے کر نہیں جا رہی۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔